سلیقہ بڑی چیز ہے. آج کل اتنا ظلم کیا ہے ماؤں نے اپنی بیٹیوں پر، ان کو پڑھائی میں ایسا جوت دیا جیسے کہ بیٹوں کو جوتا، اور جب شادیوں کا وقت آیا تو کہا کہ بچیاں تو پڑھ رہی تھیں، بچیوں کو تو کچھ سیکھنے کا وقت ہی نہ ملا. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے؟ جب تک بیٹا کمانا شروع نہ کرے مائیں شادی نہیں کرتی کہ کھائیں گے کہاں سے. سلیقہ نہیں سکھایا اور رخصت کر دیا بیٹی کو، یہ نہ سوچا کل کو وہ گھر کیسے چلائے گی. میڈیسن کی ڈگری گھر تو نہیں چلاتی، ایم بی اے کی ڈگری گھر تو نہیں چلاتی، اور کوئی وجہ نہیں کہ ایم بی اے کرتے کرتے یا میڈیسن پڑھتے پڑھتے گھر کا کام نہ سکھایا جائے. آخر بچے بیٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ بھی سیکھ لیتے ہیں، سبھی کر لیتے ہیں کہ نہیں. تو پلیز اپنی بیٹیوں کو ایسا لاڈ مت کریں کہ ان کے ہاتھ پاؤں بالکل توڑوا کر ہی بٹھا دیں، ان کو ہلنے کی ان کو عادت نہ ہو. اس کے بعد پینک ہوتی ہیں، سسرال جا رہی ہیں، اب تو وہ ایک بہو کی حیثیت سے اور ایک بیوی کی حیثیت سے گئی ہیں، ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کام کریں گی، ان کو کام کرنا آئے گا. تو بیسک سکلز ان کو سکھا کر بھیجیے، ان کو بیسک سکلز سکھائیے. بیٹیوں کو بیسک کھانا پکانا آنا چاہیے، بیسک صفائی کرنی ان کو آنی چاہیے. کوئی نعوذ باللہ ڈیگریڈنگ کام نہیں ہے یہ. ہم تو ہر اس چیز کو ڈیگریڈنگ سمجھتے ہیں جس میں کہ الگ سے پیسہ نہ مل رہا ہو. فرینچ شیف ہونا تو بہت عزت کی بات ہے، اور گھر میں کچن میں کھڑے ہو کر کھانا پکانا کوئی عزت کی بات نہیں. کیوں نہیں عزت کی بات؟ سلیقے مند بیوی ہونا بہت عزت کی بات ہے. تو ذرا سی بیٹیاں بڑی ہوں 10 11 12 سال کی، ان سے آپ کام کروائیے، لگائیے. کہیں ان سے کہ تم صفائی کرو، کچن میں جاؤ، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چائے بنا لو، چلو ڈرنک بنا لو، ٹرے کیسے سجائی جاتی ہے، گلاس کیسے رکھے جاتے ہیں، مائیں ہمیں سکھایا کرتی تھیں نا. تو یہ ماؤں کی محنت لگتی ہے اس کے اندر. آج ماؤں نے اپنی جان بچانے کے لیے بالکل بیٹیوں کو آزادی چھوڑ دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا ہاں جب پڑھے گا تو خود ہی سیکھ لیں گی. یہ کوئی بات نہ ہوئی. اتنی بے ڈھنگی لڑکی جب کسی اور کے گھر میں جاتی ہے تو پھر وہاں لوگوں کو محنت کرنی پڑتی ہے اس کے اوپر. اور ساری ساسیں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ ہاں اس کو کچھ نہیں آتا. پھر باتیں بنتی ہیں، تعلقات بگڑتے ہیں. تو بیٹیوں کو بیٹیوں کی طرح پالیے، سکھائیے، ان کو بھیجیے کچن کے اندر، گھر میں کام کاج میں لگائیے اپنے ساتھ ساتھ ان کو. اپنے کام وہ خود کریں اور مزاج کو ان کے دھیما رکھیے. کوئی فخر کی بات نہیں کہ جی ہماری بیٹی کا تو مزاج بڑا تیز ہے. نہیں، یہ تیزی جو ہے مزاج کی یہ اگلے کو جلا کے رکھ دے گی، کوئی سکون کا باعث نہ بنے گی. یہ جو سیلف سیکریفائس کا جذبہ مائیں ڈالا کرتی تھیں بیٹیوں میں کہ نہیں پہلے کھلا دو پھر تم کھانا بیٹھ کے، پہلے سرو کرو، کچن سے اٹھا کر کہتی تھیں جاؤ لے کر آؤ کھانا، رکھو میز کے اوپر. تو عادت پڑ جاتی ہے دوسروں کو ترجیح دینے کی، سیلف لیس ہو جاتی ہیں لڑکیاں. انہی کا فائدہ ہے، وہی عزت پائیں گی کل. کوئی نعوذ باللہ اس کے اندر کوئی ان کے ساتھ ان کی حیثیت کو کم نہیں کیا جا رہا. جو رول ان کو آگے زندگی میں پلے کرنا ہے اس رول کی تیاری کرائی جا رہی ہے. جتنا اپنے آپ کو نیچا رکھیں گی، دوسروں کی خدمت کریں گی، اتنا خوش رہیں گی انشاءاللہ. کہا جاتا تھا خدمت میں عظمت ہے، آج کل تو خدمت کرنے کو نوکروں کا کام سمجھ لیا. کہا کہ جی ہمارے یہاں تو میڈز ہیں، ہمارے یہاں تو مائیاں ہیں، ہماری بیٹیاں تو کچھ نہیں کرتی. یہ تو ان کے لیے سمجھے کہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر بنا رہی ہیں. آپ نے کھلایا پلایا، اتنا لاڈ کیا، کل کس گھر میں جاتی ہیں آپ کو کیا پتا. تو تیاری کر کے رکھیں، بنا کے رکھیں اس طرح بیٹیوں کو کہ وہ گھر سنبھالنے کے قابل ہوں. بیسک سکلز تو ان کو آنے چاہیے تاکہ پرسکون بیوی بنے. رول اورینٹیشن ضروری ہے، جو کردار ادا کرنا ہے اس کی تیاری تو کرنی ہے ان کو. اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ تم کو ذمہ داری اٹھانی ہے، تمہیں کیسا شوہر بننا ہے تاکہ تم بیوی کو سکون دے سکو. اس طرح ڈیمانڈنگ نہیں ہونا، تنگ کرنے والا نہیں بننا، مختلف چیزیں ہیں جو کہ مائیں بہت کچھ سکھا سکتی ہیں. ہم چونکہ یہاں خواتین ہی ہیں، ہم خواتین ہی کے اینگل سے زیادہ بات کر رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ گھر اور مکان میں فرق کرنے والی جو ہستی ہے، ہاؤس اور ہوم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بیوی کا فرق ہوتا ہے. دل وہیں لگتا ہے جہاں بیوی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں فرمائی ہے کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی. مودت اور رحمت کے اندر بھی تھوڑا سا فرق ہے. مودت ہے محبت، اور محبت بھی کیسی؟ جس میں کہ فزیکل اسپیکٹ زیادہ ہو. نئی نئی شادی ہوتی ہے، جوانی کا زور ہوتا ہے، جوانی والے جذبات ہوتے ہیں، ان کی تسکین کا انداز مختلف ہوتا ہے. فزیکل اسپیکٹ زیادہ نمایاں ہوتا ہے شادی کے شروع میں، اس سے سکون ملتا ہے.
اور حقیقت ہے کہ یہ تعلق بھی مرد کے اعصاب کو ریلیکس کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی حدیثیں پڑھیں تو آپ حیران ہوں گی پڑھ کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی آداب سکھائے ہیں کہ تم بیویوں کے پاس کیسے جاؤ اور تم بیویوں کی تسکین کا سامان کس طرح سے کرو۔ اس پر بھی آپ نے اپنی امت کے مردوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ اسلام تو مکمل دین ہے نا، کیسے ہو سکتا ہے کہ بیڈ روم کے آداب نہ سکھائے جاتے؟ جب نکاح کو سنت قرار دیا تو نکاح کو نبھانے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ تو لہٰذا شروع میں شوہر بیوی ایک دوسرے کی سیٹسفیکشن کا، ایک دوسرے کے اطمینان کا ضرور خیال کریں۔ یہ شروع دور کی بات ہوتی ہے، کچھ سالوں یہ چیز چلتی ہے، لیکن جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے پھر وہ جوانی کے جذبات ویسے نہیں رہتے۔ لیکن اگر جوانی والے جذبات نہیں رہتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب مڈل ایج آتے آتے تعلق جو ہے وہ بالکل امپرسنل ہو جائے، لا تعلقی ہو جائے آپس میں۔ یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جذبات جو ہیں وہ دوسرا ہی رنگ اختیار کر لیتے ہیں، ایک اور روپ میں سامنے آتے ہیں۔ اب ایک دوسرے کا لحاظ بہت ہونے لگتا ہے، خیال بہت رکھتے ہیں ایک دوسرے کا۔ یہ محبت جو ہے وہ رحمت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کی شادیوں کو 40-50 سال ہو گئے ہوں، آپ دیکھیں وہ کیسے خیال رکھتے ہیں دوسرے کا۔ ورنہ اگر صرف یہ لسٹ والی محبت ہوتی، صرف ہوس اگر ہوتی تو بڑھاپا آتے آتے ختم ہو جاتی۔ ایک بیوی ہے جو کہ 50 سال کی ہونے والی ہے، اس کے مقابلے میں 4 لڑکیاں ہیں 18 سال کی، تو کبھی آپ نے دیکھا کہ 50 سال کی بیوی کو دیکھا 25 سال کی کوئی لے آیا؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ زیادہ ینگ ہے، زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ جوان ہے، لیکن 50 سال والی کے پاس سکون بہت ملتا ہے۔ اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ بلڈ پریشر کی گولی کب کھلانی ہے، اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اب میں گھر میں آیا ہوں، اب میں پانی پیوں گا یا میں چائے پیوں گا۔ اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے جب میں نے کہا کہ ہاں اب کیا خیال ہے، اس کو پتہ چل جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اب وہ جو نئی 25 سال والی ہوگی اس کو سارا ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ اب اگر میاں کہتے اچھا بتاؤ کیا کریں، وہ جو پرانی والی 50 سال والی ہے اس کو پتہ ہوگا کہ اچھا کس کی بات کر رہے ہیں۔ وہ جو نئی ہوگی کہے گی کیا مطلب آپ کا، اریٹیٹ کرے گی۔ تو کوئی نہیں ایکسچینج کرتا جا کر اس طرح سے۔ کیوں رکھتے ہیں 50 سال والی بیوی کو، یا بیوی کیوں رہتی ہے اپنے پرانے میاں کے ساتھ؟ اس لیے کہ سکون ملتا ہے، مزاج شناس ہو گئے ہیں، رگ رگ سے واقف ہیں ایک دوسرے کی، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کو جاننے کے لیے اتنا انٹیمیٹ ہونا پڑتا ہے، نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی طور پر بھی۔ آواز سے پہچان جاتا ہے شوہر کی بیوی اپسیٹ ہے، آواز سے بیوی پہچان جاتی ہے کہ میاں میرا اپسیٹ ہے آج، تو سکون پہنچاتی ہے اس کو۔ یہ ہے رحمت، اور یہ رحمت پیدا ہی اس وقت ہوگی جب ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کریں گے، ہرٹ نہیں کریں گے ایموشنلی، اور ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔ شوہر بیوی کا اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا، اس سے زیادہ بے تکلفی کا، اس سے زیادہ قربت کا اور کوئی رشتہ دنیا میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ اور اس رحمت والی چیز کو دیکھیں، لباس جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا کمفرٹیبل، اتنا مزے کا ہو جاتا ہے نا۔ یہی ہونا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو رفنس ہے، جو کڑکنس ہوتی ہے نا، کڑک پن ہوتا ہے، جو سختی ہوتی ہے، وہ سب میلو ہو جانی چاہیے، مزاج دھیما ہو جانا چاہیے۔ اور یہ دھیما مزاج، یہ میلو ٹیمپرامنٹ جو ہوتا ہے، یہ بالکل نرم نرم کپڑے کی طرح ہوتا ہے، پرسکون۔ جب تک انسان نیا لباس اتار کے پرانا نہ پہن لے اس کو چین نہیں آتا۔ ایسا بن جانا چاہیے، کمفرٹ پہنچانے والا۔ تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنا قربت کا یہ رشتہ ہے، بے تکلفی ضرور ہو، اپنائیت ضرور ہو، لیکن بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، تو تکار نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ منع کیا جاتا تھا کہ شوہر سے تم سے بات مت کرو، آپ سے بات کرو، تاکہ عزت کا احساس رہے اس کو۔ بلکہ نام لینے سے بھی منع کیا جاتا تھا کہ نام لے لے کے مت پکارو کہ او فلاں ادھر آؤ، او تم کدھر ہو۔ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ پتہ نہیں ڈرائیور کو بلایا، نوکر کو بلایا، میاں کو بلایا، کس کو بلایا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اس میں کوئی دقیانوسی پن کی بات نہیں، صرف ایک سمجھیں کہ ایک پروٹوکول مینٹین کرنے کی بات ہے،
ٹھیک ہے، پروٹوکول والی چیز بن جاتی ہے. یہ بے تکلفی ہونی چاہیے، بدتمیزی نہیں. بعض لوگ اس کا فرق نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ہم تو اتنے کلوز ہیں، ہم میں تو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم تو سب مذاق اڑا لیتے ہیں ایک دوسرے کا، ہم تو سب کے سامنے لڑ لیتے ہیں. اب وہ شروع میں تو جو انڈرسٹینڈنگ ہے، بڑی لو میرج ہوئی تھی، بہت پیار آیا تھا، زبان نے ساری محبت ختم کر دی بدتمیزی کی وجہ سے. محبت تو دیکھیں اللہ ڈالتا ہے نا، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ بھی بڑا اللہ کا کرم ہے کہ شوہر بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی شدید محبت ہو. اور اگر کسی کا تعلق ایسا ہے، اس کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. محبت آپ خود پیدا نہیں کر سکتے نا، اللہ ہی ڈالتا ہے. تو اگر یہ محبت ہے، یہ کریونگ ہے ایک دوسرے کے لیے، تو الحمدللہ بڑی چیز ہے. لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں. دوسری چیز رحمت، جو عزت کرنے سے آتی ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے. بڑی بڑی لو میرجز عزت نہ ہونے کی وجہ سے فلاپ ہو جاتی ہیں، طلاق پر ان کا انجام ہوتا ہے. اور بڑی بڑی ایسی شادیاں جو کہ بغیر محبت کے شروع ہوئی تھیں، لیکن عزت کی وجہ سے وہ محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور شادیاں کامیاب ہو جاتی ہیں. تو ایک دوسرے کی عزت بہت ضروری ہے. کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو، اور ہو ہی جاتا ہے، دو برتن آخر ہوتے ہیں تو کھٹکتے ہی ہیں. کوئی شادی ایسی ہو نہیں سکتی کہ جس میں کبھی لڑائی نہ ہوئی ہو، بدمزگی نہ ہوئی ہو. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو بیڈ روم تک کنٹین کیا جائے. بچوں کو نہ پتہ چلے، گھر والوں کے سامنے بات نہ ہو. خیر بچوں کو نہ پتہ چلے تو نہیں کہنا چاہیے، ان کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے، لیکن کم از کم وہ ایک ڈسٹرکٹیونیس تو نہ دیکھیں نا. چیخ پکار ہو رہی ہے اور گالم گلوچ ہو رہی ہے اور گلا پھاڑ پھاڑ کے ماں باپ چیخ رہے ہیں، چاہے بیڈ روم میں ہو، باہر آواز نہیں آتی. اور بچوں کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے جب ماں باپ اتنا ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں ہر وقت. انتہائی خود غرضی ہے یہ عمل کرنا. آپ کی اپنی زندگی نہیں ہے صرف، آپ کے ساتھ کتنے سارے بچے ہیں جو وابستہ ہیں، ان کی نفسیات کو ختم کر دیتے ہیں ماں باپ اس طرح لڑ جھگڑ کے ان کے سامنے. تو یہ کوشش کرنی چاہیے جو ڈفرینسز ہوں ان کو آرام سے بیٹھ کے انسان سارٹ آؤٹ کرے. شکایتیں نہ کرتا پھرے ساری دنیا کے اندر. اپنے امی ابا کو بھی انوالو کر لیا، پوری سسرال کو انوالو کر لیا، ساری فرینڈ سے بھی بات کر لی، پھر کہا کہ میں تو کہتی ہی نہیں کسی سے، میں تو اتنا صبر کرتی ہوں، بہت ہی برداشت ہے میرے اندر. بات نہیں نکالی منہ سے، صرف اس سے کہا تھا، اور صرف اس سے کہتے کہتے ساری دنیا کو پتہ چل گیا. اگر کبھی ناراضگی ہو، شوہر اپسیٹ ہو، خاموش ہو جائیں آگے سے. چپ رہنا تو اپنے بس میں ہے نا. اب چپ رہنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. اب کہا تھا، اچھا کلاس میں کہا تھا چپ رہنا، اب میاں بات کر رہے، بول ہی نہیں رہے، چپ ہیں بالکل. وہ کہہ رہے گلاس کہاں رکھا ہے، وہ کہہ رہے آ کے بیٹھو. بس کہا کہ چپ ہوں نا، میں تو بولتی ہی نہیں، ایسی بے زبان ہوں، غصہ آتا ہے تو بات ہی نہیں کرتی میں تو. یہ انداز نہیں اختیار کرنا. یہ خاموشی سے ڈانٹ رہے ہیں اپنے میاں کو، یہ نہ کریں. ڈانٹ بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک چیخ چیخ کے ڈانٹنا، ایک خاموشی کے ساتھ ڈانٹنا. تو ٹھیک ہے کبھی کبھار ناراض ہوتا ہے انسان، لیکن اس کو اتنا نہ بڑھائیں. پھر نارمل روٹین کو قائم رکھیں. عورتیں کیا کرتی ہیں، جہاں غصہ آیا پہلا کام کھانے کی میز پہ نہیں بیٹھیں گی، ناشتے کی میز پہ نہیں بیٹھیں گی، پلیٹ پٹخی اس کے سامنے، کمرے میں لیٹ گئیں جا کر. یہ مت کریں. نارمل روٹین اپنا رکھیں. ناشتہ ضرور ساتھ کریں، چاہے آپ کا دل جو ہے وہ اتنا سا بھی نہیں چاہ رہا ہو، بٹھائیں اپنے آپ کو زبردستی. اور نارمل روٹین کی گفتگو رکھیں. یہ ایسا سائلنس نہیں ہونا چاہیے کہ بات بالکل ختم. ہاں وہ پیار محبت کی بات نہیں ہوتی، آفیشیل فارمل بات ہوتی ہے. آپ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، بچے فوراً سمجھ جاتے ہیں آج گڑبڑ ہے کوئی، آج وہ لاڈ نہیں ہو رہے. لیکن کم از کم کیا ہے، ایک سویلائزڈ ونیئر تو قائم رکھیں نا. تھوڑی بہت بات چیت تو کریں ایک دوسرے سے. بالکل ہی اس میں بیریئر بنا دینا، اس کو توڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بالکل جب بات چیت بند کریں گے تو ایک لڑائی جو ایک دن چلنی تھی وہ ایک ہفتے چلے گی. تو روٹین کو تھوڑا سا قائم رکھنے کی ضرورت ہے. پھر کمیونیکیٹ کریں، بات کریں. وہ نہیں بات شروع کرتے تو آپ شروع کریں کہ بھئی مسئلہ ہے کیا. ہم کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے کیا برا لگا، یہ بھی زیادتی ہے. کیوں نہیں پتہ چلا کہ مجھے یہ بات بری لگی. اب میاں کو، فرشتوں کو نہیں پتا کہ کس بات پہ آخر منہ پھولا ہوا ہے، بول کے نہیں دیتی. بھئی بتائیں کہ مجھ کو آپ کی یہ بات بری لگی نہ، وہ بھی عزت کے خلاف. میں کیوں بتاؤں، خود کیوں نہیں پتہ چلا یہ بات. تو جب وہ نہیں ان کو پتہ چل رہا، وہ ہے انسینسٹیو، مردوں کو یہ وائبس نہیں آتی،
بلکہ اس دن آرٹیکل کوئی پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا تھا کہ فیس ریڈنگ میں لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں، ساس کی شکل سے اندازہ لگ جاتا ہے بہوؤں کو کہ آج بہت موڈ خراب ہے، اور لڑکوں کو پتہ چلے گا ساس کی شکل دیکھ کر، ان کو کیا پتہ کہ ساس خوش ہیں کہ ناراض ہیں. تو خواتین جو ہیں وہ شوہر کی شکل دیکھ کے بہت کچھ پتہ لگا لیتی ہیں، میاں کو پتہ ہی نہیں چلتا، انہیں معلوم ہی نہیں چلتا کہ منہ پھولا ہے یا نیند نہیں آئی ہے رات کو یا آخر مسئلہ کیا ہے. تو آپ کو بعض دفعہ ان کو کھول کھول کے بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے اس وقت جو یہ بات کہی تھی مجھ کو بہت بری لگی تھی، اب آپ سوری کہیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا سوری. ہم کہتے ہیں ایسے کیوں کہا؟ یہ کوئی طریقہ ہے سوری کہنے کا؟ اس پر خفا، ایک نئی ناراضگی شروع. تب دیکھیں ہر وقت کا یہ روٹھنا مننا جو ہوتا ہے نا، یہ بھی گھر کا سکون خراب کر دیتا ہے. یہ اٹینشن گیٹنگ ٹیکنیکس بعض دفعہ بیویاں استعمال کرتی ہیں کہ میاں ویسے توجہ تو دیتا نہیں، چلو ناراض ہو جاتے ہیں، تب 4 دن کے بعد تو خیال آئے گا ہی نا. لیکن ہر وقت روٹھنا مننا جب گھروں میں چلتا ہے تو گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے. یہ نہ کریں ہر وقت، اممیچورٹی ہے، یہ بچپنا ہے بالکل. لیکن وہ ہیروئن کو دیکھا تھا نا کہ ناراض ہوتی ہے تو ہیرو بہت پیچھے پھرتا ہے، تو سوچا کہ چلو میں بھی خوب غصہ کروں گی، اور غصہ کر کے ہیروئن لگتی بھی کتنی پیاری ہے، میں بھی اتنی حسین لگ رہی ہوں گی اس وقت، اور میاں کو زہر لگ رہی ہوتی ہیں بالکل، اور پتہ ہی نہیں چلتا. پھر وہ کہتا ہے کہ تم ہو بڑی بد مزاج. اب غصہ شروع، بد مزاج کیوں کہا؟ تو کیوں ہیروئن بنی تھی؟ یہ تو ریئل لائف سچویشن ہے نا، یہ کوئی ڈرامہ تھوڑی چل رہا ہے. وہ تو ہیروئن ہے جو کہ بہت اچھی لگتی ہے اور وہ خفا ہوتی ہے، ہیرو پیچھے پیچھے آتا ہے. یہ نہیں ہوگا یہاں پر عام زندگی کے اندر. آپ کو خفا ہو کے آپ ہی کو پیچھے جانا ہوگا میاں کے، بتانے کے لیے کہ سنیں میں خفا ہوں، میں ناراض ہوں، آپ کو پتہ چلا. تو اس میں انسان میچورٹی کے ساتھ زندگی گزارے. اور دیکھیں تبھی شاید اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو جلدی میچور کر دیا ہے نا. لڑکیاں جلدی میچور ہوتی ہیں. 15 سال کا لڑکا، 15 سال کی لڑکی، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. 15 سال کا لڑکا ذہنی طور پہ بچہ ہوتا ہے، 15 سال کی لڑکی اس کی اماں ہوتی ہے 15 سال کی عمر میں. وہ تو اگلا پچھلا اس کا سمجھ جائے سارا کہ یہ کر کیا رہا ہے. تو وجہ شاید یہی ہے کہ اس کو بہت اہم ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں لڑکی کو. تو اللہ تعالیٰ تیزی کے ساتھ ذہنی بلوغت تک اس کو پہنچا دیتا ہے. جذباتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، ذہنی طور پہ لڑکیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں، اور جسمانی طور پر بھی جلدی بالغ ہو جاتی ہیں. تو لڑکیوں کے اندر، اپنی بیٹیوں کے اندر پلیز میچورٹی پیدا کیجیے، تحمل پیدا کیجیے، ان کے اندر ٹھہراؤ اور وقار ان کے اندر پیدا کیجیے، اور ان کو سیلف لیس بنانے کی ترغیب دیجیے. ان کی تعریفیں مت کیجیے بہت زیادہ، مت چڑھائیں آسمان پر ان کو. وہ سمجھتی ہم کہاں آسمان سے اتری ہوئی ہیں، جیسے کوئی ان کو اچھا لگتا ہی نہیں اپنے مقابلے میں. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری ہوگی. جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے عزت کی، تو یہ عزت کا، رحمت کا ہونا سٹیبل شادی کے لیے بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کی عزت نہایت ضروری ہے. وفاداری بھی بہت ضروری ہے. نظر ادھر ادھر نہ بھٹکے، دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے، نہ شوہر کا نہ بیوی کا. اور یہ بھی حقیقت ہے، ویمنز لب والے کچھ بھی کہیں، حقیقت یہ ہے کہ مرد کی نظر بھٹکتی ہے، عورت بہت بڑا دل رکھتی ہے، کئی دفعہ معاف کر سکتی ہے. لیکن اگر عورت بھٹکتی ہے، مرد معاف نہیں کر سکتے، نیور. اس میں ایک اور بات کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. کوئی لڑکی ہے، ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی نگلیکٹ ہو، یا بری صحبت مل جائے، یا شیطان کا کوئی بہکاوے میں وہ آ جائے شیطان کے. ہو سکتا ہے کہیں پاؤں کبھی پھسل گیا، کوئی اس طرح کا نعوذ باللہ کوئی معاملہ ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے جب شادی ہوتی ہے نا، تو لگتا ہے کہ جیسے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا ہم کپل کی، ایسی تو کسی کی اور ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. ایسے دیکھتے ہیں ساری دنیا کو، لگتا ہے فاتح ہیں کوئی. اب اس میں کیا ہوتا ہے، کلوزنس ہوتی ہے نا نئی، جو کہ جسمانی قربت ہوتی ہے، لگتا ہے کہ یہ تو کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے دنیا کی جیسے. ذہنی طور پہ بھی قریب آتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کی باتیں شروع ہوتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم میں تو کوئی سیکرٹس ہیں ہی نہیں، ہم تو بالکل ایک ہی ہیں. بعض دفعہ شوہر کہتے ہیں بیویوں سے کہ بتاؤ کوئی تمہارا افیئر تو نہیں تھا، کوئی تم کو پسند تو نہ آیا تھا. لیٹس شیئر ایوری تھنگ، کوئی فرق نہیں پڑتا، واٹ ایور اٹ از، تم مجھے بتاؤ. کوئی سیکرٹس نہیں ہونے چاہیے نا، ہم کوئی دوسرے کو جاننا بڑا ضروری ہے. بیوی بھی کہتی ہے شوہر سے آپ بھی بتائیں کوئی آپ کے افیئرس تو نہیں تھے. انہوں نے لسٹ گنوا دی 12 کی. بیوی نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہیں تو میرے ہسبینڈ نا، شادی تو مجھ سے کی. وہ مطمئن ہو گئی. اب جب شوہر نے بیوی سے کہا اور اس نے کہیں کہہ دیا کہ ہاں جب میں 12 سال کی یا 15 سال کی تھی مجھے فلاں کزن اچھا لگتا تھا، وہ اس کے دل میں پھانس بن کے چپ جائے گی شوہر کی. کبھی نہیں کہنا چاہیے، کبھی نہیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کبھی ایسا کچھ تھا.
اللہ نے پردہ ڈال دیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بات ختم. کبھی نہ منہ سے نکلے. کتنا بھی شوہر انٹیمیٹ ہو، کتنا بھی وہ کہے کہ ہمیں کوئی سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کہیں سیکرٹ ہے ہی نہیں، اور حقیقت ہے کہ نہیں ہے. ایک غلطی ہوئی تھی، پاؤں پھسلا تھا، اللہ نے معاف کر دیا، خود اپنے منہ سے کیوں بتانا کسی کو؟ اور یہ مت سمجھیں کہ جیسے آپ معاف کر دیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو، آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کو ایسے ہی معاف کر دیں گے. اب وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بار بار پوچھیں گے، اچھا بتاؤ کچھ اور تھا، اچھا بتاؤ بات کرتے تھے، اچھا تم کہیں گئی تھیں اس کے ساتھ، اچھا بتاؤ وہ کیا کہتا تھا. ایک سلسلہ شروع. ایک لڑکی نے کہا کہ میری شادی کو چند دن ہوئے، میرے ہسبینڈ نے مجھ سے بہت پوچھا، میں نے بتا دیا، انہوں نے مجھے گھر بھیج دیا کہ جاؤ. اب جب بھی میں سوچتا ہوں میں اسی شخص کے ساتھ تم کو سوچتا ہوں، اب میں تم کو اپنی بیوی بنا کے رکھ نہیں سکتا. تو یہ فرق ہے مرد کی اور عورت کی نفسیات میں. یہ بہت بڑی حماقت لڑکیاں کرتی ہیں کہ جن باتوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہوتا ہے وہ خود پردہ اٹھاتی ہیں اپنا. کتنا بھی شوہر انسسٹ کرے کبھی نہیں بتانا، اس سے بھی ان کا سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس چیز کو اپنے اندر کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. اللہ نہ کرے کبھی کسی لڑکی کا قدم پھسلے، اللہ نہ کرے، لیکن دنیا تو دنیا ہے نا، ریالٹی. ہو سکتا ہے کبھی کسی کے ساتھ ہو جائے، تو اس کا بھی پھر اگر شوہر کو سکون پہنچانا ہے تو اس کو بے سکون نہ کریں ایک ایسی بات بتا کر جو اس کے علم میں نہیں تھی. یہ بات ہمیشہ کے لیے اس کو بے سکون کر دے گی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنائی، اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ سکون پہنچانے میں بیویاں دوسری ایکسٹریم پر چلی جاتی ہیں. ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے اللہ کی بات مانی تو میرا شوہر بے سکون ہو جائے گا، اپسیٹ ہو جائے گا، ٹینس ہو جائے گا، تو اللہ کی نافرمانی کرتی رہتی ہیں شوہر کے سکون کی خاطر. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ اللہ نے بنائی ہے تمہارے درمیان محبت اور رحمت، تو تم بھی اللہ کو راضی کرو. تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرف چاہے گا موڑ دے گا. تو جس کے اختیار میں دل ہے اس کو راضی کرو، جس کا دل ہے وہ اس کو راضی خود کر دے گا. اور یہ محبت بھی جو ہوتی ہے یہ کسی کے حسن کا کرشمہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں. کوئی بیوی ایسی اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میں ہوں ہی اتنی حسین، میں ہوں ہی اتنی سلیقہ مند، میں ہوں ہی ایسا سوشل ایسٹ اپنے شوہر کے لیے، تبھی تو میرے ہسبینڈ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ بڑی خوش فہمی ہے جو کسی کو اپنے بارے میں ہو. بڑی بڑی بد شکل عورتیں ہوتی ہیں، شوہر بہت محبت کرتے ہیں. بڑی بڑی حسین بیویاں ہوتی ہیں، شوہر محبت نہیں کرتے. یہ تو اللہ نے ڈالی ہے نا، تو اللہ کو راضی کرے، انسیکیور نہ ہو انسان. اور حقیقت ہے کہ ایک عورت کے لیے شوہر کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں. وہ کسی کی بھی محبت دینے پہ راضی ہوتی ہے، وہ شوہر کی محبت قربان نہیں کر سکتی. بہت زیادہ وہ اس کے بارے میں حساس ہوتی ہے، سینسٹیو ہوتی ہے. لیکن اگر اللہ کا حکم آ رہا ہے تو کر دیں قربان اس کو بھی، اللہ آپ ہی کو لوٹا کر دے گا، فکر نہ کریں. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ خراب ہونا ہے تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ بھی کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی، آپ کا ولی ہے، اللہ نے ارادہ ہی کر لیا کہ آپ کی زندگی بنا کے رکھے گا، آپ اللہ کی فرما برداری کرتی رہیں تب بھی زندگی بنی رہے گی. تو اس کے بارے میں انسیکیور نہ ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے سخت تر ہوتے ہیں. تو یہ اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی بنا کے رکھتا ہے. اللہ نہ بنا کے رکھنا چاہے تو سب کی بگڑ جائے، تو اللہ سے نہ بگاڑے انسان انسانوں کی خاطر، چاہے وہ اس کے شوہر ہی کیوں نہ ہوں. سورہ عنکبوت میں تو ماں باپ کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر وہ تجھ سے جہاد کرتے ہیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک کر، یعنی میری نافرمانی کر، تو فلا تطعہما، مت ان کی بات ماننا. جب والدین کی فرما برداری نہیں کرنی تو پھر شوہر کی کیا حیثیت ہے؟ خدا تھوڑی ہے، معبود تھوڑی ہے. اور نہ کسی شوہر کو یہ حق ہے کہ بیوی کو بلیک میل کرے ایموشنلی اس طرح کہ تم نے اپسیٹ کر دیا اور تم نے پریشان کر دیا حجاب کر کے اور پردہ کر کے. ہی ہیز نو رائٹ، یہ اس کا حق نہیں ہے. جتنا حق ہے وہ دیں، حق سے زیادہ مت دیں. اللہ کا حق بھی اٹھا کر شوہر کو نہیں دینا، وہ نہیں بچائے گا قیامت کے دن. اتنی امپورٹنس مت دیں اس کو کہ آپ اس کو خدائی بنا لیں. اتنا مت ڈریں اس سے، دھمکی دے سکتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا. تو دونوں ہی ایکسٹریم سے دراصل بچنے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 22، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین.
اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عالموں کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ زبانوں کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 3000 زبانیں آج تک مٹ چکی ہیں، یعنی کہ آئیں بنی پھر ریڈنڈنٹ ہو گئیں، مٹ گئیں، ایکسٹنکٹ ہو گئیں۔ آج کل رف اندازہ یہ ہے کہ دنیا میں 1000 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، یعنی کہ یہ تو پراپر لینگویجز ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اردو زبان ہے نا، انگریزی زبان ہے، اس طرح 1000 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، یا 1001۔ پھر ہر زبان کی اپنی ڈائلیکٹس ہیں، مختلف انداز ہیں بولنے کے۔ جیسے انگریزی ہی ہے، انگلش کے 24 ڈائلیکٹس ہیں۔ دیکھیں جیسے کہ برٹشر انگلش بولتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، کوئی اسکاٹش انگلش بولتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ایک امریکن کس طرح انگلش بولتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ہوتی ہے نا۔ تو اس طرح کے الگ الگ ڈائلیکٹس بھی ہیں، 24 ڈائلیکٹس ہیں، یعنی کتنی وسعت، کتنی رنگا رنگی جو ہے وہ زبانوں میں پائی جاتی ہے۔ اور یہی حال رنگوں کا ہے، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے رنگ بنا دیے، رنگا رنگی رکھی ہے۔ کائنات کے اندر مناٹنی نہیں ہے، بلکہ بہت اللہ تعالیٰ نے تنوع رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے رنگ بنا دیے ہیں۔ سفید ہے، کالا ہے، پیلا ہے، بھورا ہے، وائٹ کہتے ہیں یا ویٹ کہتے ہیں یا یلو کہتے ہیں، ہے نا، یا بلیک۔ کتنے اللہ نے رنگ بنا دیے، ہر رنگ خوبصورت ہے، سچی بات ہے۔ اگر شکل پر ذہانت کی چمک ہے اور جسم میں صحت ہے اور روح کے اندر تقویٰ ہے، تو آپ دیکھیں ہر شکل پیاری ہے، ہر رنگ پیارا ہے، ناک نقشہ کتنا بھی پرفیکٹ ہے۔ اگر حماقت برستی ہے شکل کے اوپر، روح بالکل مردہ ہے اور جسم بیمار ہے، تو حسین سے حسین فیچرز بھی نہیں اچھے لگتے۔ اللہ نے تو ہر چیز حسین بنائی، اور ہمیں حسین بننے کا اللہ نے طریقہ سکھا بھی دیا قرآن میں۔ تو بہت اللہ نے رنگ بنائے، اور دیکھیں کیسا نیوٹرل رنگ بنایا ہے نا اللہ نے ہماری اسکن کا۔ اگر سپوزنگ ہم کو نیلے رنگ کا اللہ بناتا تو ہم تو نیلا رنگ پہن ہی نہ سکتے۔ اگر اللہ ہم کو ریڈ بناتا تو ہم تو ریڈ جوڑا ہی نہ پہن سکتے۔ اللہ نے ایسا ہم کو اسکن کلر دیا ہے، بیس کلر ایسا ہے، جو رنگ پہنو اچھا لگتا ہے، جو رنگ پہنو وہ اٹھتا ہے انسان کے اوپر، ایسا نیوٹرل اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے۔ اور رنگوں کا خوبصورت ہونا، اس کا بھی دنیا میں معیار جدا جدا ہے۔ کہیں جو ہے سفید رنگ بہت پسند کیا جاتا ہے، کہیں بالکل کالا رنگ حسن کی علامت ہے۔ ایک دفعہ کسی حبشی سے پوچھا گیا، بالکل کالے ہوتے ہیں، کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کون سا رنگ سب سے خوبصورت سمجھا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اتنا کالا کہ ہتھیلی کا اور ہاتھ کا رنگ ایک ہو، ہتھیلی بھی اتنی کالی ہو جتنا اوپر کی اسکن کالی ہے، اس کو کہتے ہیں سب سے حسین رنگ ہے یہ۔ اور ویسے بھی بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دا بی ہولڈر، بات یہ ہے، خوبصورتی تو دیکھنے والے کی نظر میں ہوتی ہے۔ لیلا کو لیلا کیوں کہتے ہیں؟ لیلا کا مطلب ہوتا ہے رات جیسی، کالی تھی لیکن مجنوں ہو گیا نا کوئی اس کے پیچھے۔ تو یہ بھی بس اپنا اپنا کمال ہے، کون سی شکل کس کو اچھی لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے سب بنایا، اور اللہ نے سب بہت خوبصورت بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے تمام چیزیں بنائی ہیں۔ رنگوں کا فرق ہو، رنگ دیکھ کر احساس ہو جاتا ہے، اچھا یہ گورا ہے تو یہ یورپین یا امریکن ہوگا، اچھا یہ یلو اس کے فیچرز ایسے، یہ چائنیز ہوگا، اچھا ان کا ویٹ کلر ہے تو یہ ہندوستانی یا اس طرف کے ہوں گے۔ رنگ کو دیکھ کر انسان بہت کچھ جج کر لیتا ہے، زبان سن کے بہت بیک گراؤنڈ کا پتہ چل جاتا ہے، کس بیک گراؤنڈ سے، کس پس منظر سے یہ آ رہا ہے۔ تو یہ تو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، شناخت کرنے کے لیے اللہ نے فرق رکھے ہیں۔ سطحی اختلافات ہیں اور بالکل غیر اہم ہیں، ٹوٹلی ان امپورٹنٹ۔ اصل اہمیت تو اندر کی ہے۔ اندر کیا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اسی طرح زبانوں کا معاملہ ہے، طرح طرح کی زبانیں، طرح طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں دنیا میں، کوئی زبان کسی زبان سے افضل نہیں، نہ اردو انگریزی سے بہتر ہے، نہ انگریزی اردو سے بہتر ہے۔ ہر زبان کا ایک اپنا مقام ہے، جذبات کا اظہار کرتی ہے زبان۔ اگر کسی زبان کو افضلیت حاصل ہے تو عربی کو حاصل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام اس زبان میں نازل ہوا۔ لیکن جو رنگوں کا ذکر کیا گیا اور زبانوں کا ذکر کیا گیا،